آگے بڑھو، اور ان کے پاؤں حضور کی پنڈلیوں پہ آئے۔ پھر کہا بیٹے اور آگے بڑھو، حتیٰ کہ ان کے پاؤں حضور کی رانوں پہ آئے۔ پھر فرمایا بیٹا اور آگے بڑھو، تو ان کے پاؤں حضور کے مبارک بطن اقدس پہ آئے۔ پھر بازوؤں کو کھینچ کے اپنے قریب کیا اور حسین ابن علی کے منہ میں اپنی زبان رکھ دی، اور وہ اس طرح چوس رہے تھے جس طرح کھجور چوسی جاتی ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حسین ابن علی کو اپنی زبان کا لعاب دہن دے کر کے، وہ شیر رحمت دے کر کے، وہ کوثر و تسلیم سے پاکیزہ تر آب رحمت عطا کر کے ان کی ہمیشہ کے لیے پیاس بجھا دی، تاکہ کل کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسین ابن علی کو پیاس کی شدت تنگ نہ کرے اور پائے استقلال میں لغزش نہ آنے پائے۔ ان نازوں سے پالے ہوئے حسین کو، ان محبتوں سے پالے ہوئے حسین ابن علی کو امتحان بھی اتنے بڑے درپیش تھے۔ یاری تیری سونا پر ازمیشاں تیریاں اگ، سونا پرکھیا جامدہ ہے نال اگاں دے لگ۔ جتنا بڑا شخص ہوتا ہے اتنی آزمائشیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ پیغمبر رحمت کی آغوش میں کھیلنے والا، حجرہ فاطمہ کا جانشین، مصلی رسول کا وارث، منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضور کے مبارک پہلو اور گود میں بیٹھنے والا حسین، حضور کی زبان چوسنے والا حسین، حضور کے کندھوں پہ سواری کرنے والا حسین، آقا کریم علیہ السلام کے مبارک سجدے کی حالت کے اندر حضور کی پشت پہ کھیلنے والا حسین، جس حسین کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا اور یزید کی کرتوتوں کے چشم دید گواہ تھے۔ یزید جب تخت نشین ہوتا ہے تو اسے یہ فکر ہوتی ہے کہ امام حسین، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ ابن عباس یہ میری بیعت کریں، اور وہ ولید بن عقبہ کو لکھتا ہے کہ ہر صورت میں ان کی بیعت لو، اور اگر بیعت نہ دیں تو سختی کرو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاوا آتا ہے کہ آپ کو دارالامارت میں گورنر ہاؤس میں بلایا جا رہا ہے، ولید بن عقبہ کا پیغام آپ کو پہنچتا ہے۔ آپ اس وقت فرماتے ہیں کہ اس وقت جو پیغام پہنچا ہے وہ کسی خطرے سے خالی نہیں ہے، تو کچھ سواروں کو ساتھ لیا، کہا تم دارالامارت کے باہر کھڑے رہنا، اگر میری آواز بلند ہوئی تو اندر آ جانا، ورنہ تم انتظار کرنا۔ آپ اندر گئے۔ ولید بن عقبہ نے مروان کو بھی بلایا تھا۔ مروان بن حکم یہ گورنر مدینہ ولید سے پہلے رہ چکا ہے، تو اس نے مشورہ دیا کہ سختی کی جائے۔ خیر ولید بن عقبہ نے کہا کہ یہ خط ہے، حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور یزید تخت نشین ہوا ہے، لہٰذا وہ آپ سے بیعت کا مطالبہ کرتا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے جیسا شخص یوں چھپ کے بیعت نہیں کر سکتا، اور آپ واپس پلٹے۔ مروان بن حکم نے ولید بن عقبہ کو کہا کہ یہ موقع ہے جانے نہ دیا جائے، اگر یہ نکل گئے تو دوبارہ تم قابو نہیں پا سکو گے، اور انہیں یہیں قتل کر دیا جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سن لی۔ کہتے ہیں حضرت امام حسین انہی قدموں کے بل واپس پلٹے اور مروان بن حکم سے مخاطب ہو کے کہا، مروان کیا بول رہا ہے؟ وہ خاموش ہو گیا۔ فرمایا تو جانتا نہیں ہم کون ہیں؟ آنا حسین ابن علی ابن ابی طالب، میں حسین ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، ہمارے گھر میں قرآن اترتا رہا ہے، وحی کا نزول ہوتا رہا ہے، اور یزید فاسق ہے، فاجر ہے، مسلمانوں کا قاتل ہے اور شرابی ہے، میں ڈنکے کی چوٹ پہ یزید کی بیعت سے انکار کرتا ہوں۔ بس حیدری کچھار سے محمدی شیر نکل آیا ہے۔ اب اوسان خطا ہو گئے، راستہ چھوڑ دیا، واپس آئے، سیدہ زینب سے ملے، کہا مدینے کو چھوڑنا پڑے گا۔ کہا بھیا کیا ہوا؟ کہا یزید بیعت لینے پہ مصر ہے اور میں کسی صورت بھی بیعت نہیں کروں گا۔
رسول اللہ کا مدینہ ہمارے خون سے لالہ زار بنے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ حضور کے شہر نور کی حرمت پامال ہو۔ دوستو، وہ کیسا منظر ہوگا جب حسین ابن علی نے آخری حاضری حضور کے روضے پہ دی ہوگی۔ حاجی یا معتمر 10 دن کے لیے، 8 دن کے لیے، 20 دن کے لیے مدینہ المنورہ عارضی سکونت اختیار کرتا ہے، اور حضور کے روضہ انور سے، اس شہر نور سے، ان گلیوں سے، ان بام و در سے ایسا مانوس ہو جاتا ہے کہ جب واپس پلٹ رہا ہوتا ہے ان دعاؤں کے ساتھ کہ دوبارہ آنا بھی نصیب ہو، اور اسے لگتا ہے کہ میں دوبارہ بھی بلایا جاؤں گا، لیکن اس کے باوجود شہر حبیب چھوڑنا قیامت سے کم نہیں ہوتا۔ اعظم چشتی مرحوم آخری بار جب حضور کے روضہ انور پہ گئے تو بیمار تھے، ویل چیئر پہ تھے۔ باب بقی سے باہر نکلے تو خادم سے کہا کہ میری ویل چیئر پیچھے سے کھینچو تاکہ میرا رخ روضہ انور کی طرف رہے، اور وہ پیچھے سے کھینچتا چلا جا رہا ہے۔ اور جب باب مکہ سے پیچھے جنت البقیع کے قریب سے گنبد خضرا نگاہوں سے اوجل ہونے لگا تو اعظم چشتی مرحوم نے کہا، جان بدن سے نکلتی ہے اعظم، جان بدن سے نکلتی ہے اعظم، کوئی آسان ہے مدینے سے جدا ہونا، کوئی آسان ہے مدینے سے جدا ہونا۔ یہ اس شخص کی کہانی ہے جو 10 دن، 5 دن، مہینہ، 2 ماہ وہاں رہتا ہے، اور پھر اس شہر کو چھوڑ کے آنا اس کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ اور مجھے بتاؤ کہ حسین جو پیدا مدینے میں ہوا، جس کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا، جو مسجد نبوی کے اندر پرورش پا کے جوان ہوتا ہے اور مدینے کی گلیوں میں کھیلتا رہا، اس حسین ابن علی کے لیے مدینہ چھوڑنا، اور پھر وہ اس بات کا علم اور شعور رکھتے تھے کہ یہ آخری بار حضور کے در پہ حاضری ہے، دوبارہ اس شہر نور میں نہیں آ سکوں گا، تو کیا قیامت ہوگی اور کیا منظر ہوگا۔ محمد بن حنفیہ کے علاوہ خاندان نبوت کے جتنے لوگ تھے ان سب نے شہر مدینہ کو الوداع کہا، اور رات کے موقع میں مدینہ المنورہ کو، مسجد نبوی کو چھوڑ کر کے مکہ کی جانب عازم سفر ہوئے۔ 3 شعبان المعظم کو مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں، ادھر کوفیوں کے خطوط آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صورتحال معلوم کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ 40,000 کوفی آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں۔ ادھر 25 پیدل حج کرنے والے حضرت امام حسین 8 ذی الحج کو احرام باندھتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حاجیوں کے روپ میں قاتل چھپا دیے گئے، تو آپ اس احرام کو حج کی بجائے عمرے میں بدلتے ہیں اور کوفے کی جانب عازم سفر ہوتے ہیں۔ کائنات والو، ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو کہ یہ کتنا مشکل مرحلہ تھا۔ اس دین کی آبرو کو بچانے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا بڑا قدم اٹھایا۔ آپ کے بہیخہ، دوست، احباب عبداللہ بن عمر یہ سارے روکتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں حضرت نہ جائیے، الکوفی لا یوفی، کوفی کبھی وفا نہیں کرتے، آپ کے والد کو وہاں شہید کیا گیا، لیکن آپ ایک فرض کو نبھانے جا رہے ہیں۔ میرے غم گسارو، میرے مہربانوں، نہ روکو مجھ کو جانے دو، مجھے نانے کے دی کی ڈوبتی کشتی بچانے دو، میں جاتا ہوں کہ دنیا پر وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے۔ میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، میں نہیں جاتا
تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین جاتا ہے، میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ حضرت امام حسین یہاں سے چلتے ہیں، ابھی راستے میں ہی پہنچتے ہیں کہ یہ خبر آتی ہے کہ کوفے والوں نے بے وفائی کر دی، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، نعمان بن بشیر معزول کر دیے گئے، ابن مرجانہ ابن زیاد وہاں متعین کر دیا گیا جو سخت گیر شخص تھا، اور اس نے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا اور کوفے کے لوگوں کے دل بدل گئے اور وہ بیتیں توڑنے لگے۔ وہ منظر مسجد کوفہ کا کتنا دلگداز تھا، جب امام نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو 40,000 لوگ آپ کے پیچھے تھا۔ جب سلام پھیرا اور امام نے دیکھا کہ پیچھے لوگ نہیں ہیں، پھر لوگوں نے اپنے دروازے بھی بند کر لیے۔ رات کی تنہائیاں ہیں اور حضرت مسلم بن عقیل کو کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ لوگوں نے دروازے بند کر لیے کہ کہیں ہمارے گھر میں نہ آ جائیں اور ہم مشقت اور حکومتی تشدد کا شکار نہ ہوں۔ کتنا دردناک لمحہ ہے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، اور پھر حضرت مسلم بن عقیل بے دردی سے شہید کر دیے جاتے ہیں۔ آپ ابھی راستے میں ہیں، یہ ساری کہانی پہنچتی ہے کہ حضرت مسلم شہید کر دیے گئے اور بے دردی سے شہید کر دیے گئے۔ وہ جنہوں نے خط لکھے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم منتظر ہیں، چشم برا ہیں، آپ کے قدموں کی چاپ سننے کے لیے بے تاب